ربیع النور شریف کے یہ بابرکت لمحات ہیں، وہ مہینہ جس مہینے میں رب نے پوری انسانیت پر کرم فرمایا، وہ مہینہ کہ جس مہینے کے اندر رب ذوالجلال نے اس امت کو اپنا لاڈلا محبوب عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں رب نے اپنا محبوب بھیج کر لوگوں کو انسانیت کا درس سکھایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر وہ محبوب آیا جس محبوب نے آ کر اپنی امت کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اس بابرکت مہینے کے بابرکت لمحات گزر رہے ہیں، اور جس طرح ربیع الاول شریف میں ویسے تو سارا سال، سارا مہینہ، ساری زندگی انسان ذکر رسول کرتا بھی ہے اور ذکر رسول سنتا بھی ہے، اور جو بھی غلام رسول ہوتا ہے، عاشق رسول ہوتا ہے، محب رسول ہوتا ہے، وہ ہر وقت اسی جستجو میں رہتا ہے، یا میں اپنے منہ سے ذکر رسول کروں یا اپنے کانوں سے ذکر رسول کو سنوں، کیونکہ عاشق کو عشق ابارتا ہے جب بھی میں ذکر سنوں تو آمنہ کے لال کا ذکر سنوں۔ تو اس مہینے میں اپنے کریم محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا ہے، محبوب کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے، میرے محبوب کے کمالات کا ذکر ہوتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کے تذکرے ہوتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کی شانوں کے چرچے ہوتے ہیں، اور یہ ذکر ہوتا تھا، یہ ذکر ہوتا ہے، اور میرے نبی کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ہم اگر ذکر رسول کرتے ہیں، ہم اگر ذکر رسول سنتے ہیں، ہم اگر ذکر رسول سناتے ہیں تو رب کا کرم کہ رب نے ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں میرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ ذکر رسول وہ ذکر ہے جس ذکر کو بلند کرنے والی ذات بھی رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اب جس کے ذکر کو بلند کرنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے، رب کعبہ کی قسم ہے قیامت آ سکتی ہے، وہ ذکر کم نہیں ہوگا، دن بدن بڑھتا ہی تمہیں نظر آ جائے گا۔ اگر ہم کچھ عرصہ قبل کے عرصے پر غور کریں، اس وقت بھی میرے محبوب کا میلاد ہوتا تھا، محبوب کا ذکر ہوتا تھا، میلاد کی محافل ہوتی تھی، میلاد کی تیاریاں ہوتی تھی، میلاد پہ خوشیاں منائی جاتی تھی، میرے محبوب کی عظمتوں کے تذکرے ہوتے تھے۔ لیکن اگر اس سے بعد آج کے دور کو دیکھیں تو ذکر رسول کی محفلیں کم نہیں ہو رہی، دن بدن ذکر رسول کی محفلوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کا وعدہ ہے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اب یہ دن بدن ذکر کم نہیں ہوگا، جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا محبوب تیرا ذکر بھی بڑھتا جائے گا، تیرے ذکر کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، اور دن بدن محبوب ہم آپ کے نام کو روشن کرتے جائیں گے۔ آج اپنے کریم محبوب علیہ السلام کے پسینہ مبارک میرا ارادہ تھا ذکر حبیب خدا، اور جب میں اس پہ تیاری کر رہا تھا تو ضمناً میرے محبوب علیہ السلام کے پسینہ مبارک پر 3 احادیث میری نظروں سے گزری، مجھے وہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی تو دل نے مجبور کیا عاشقوں کو محبوب کے پسینے مبارک کی فضیلت بتائی جائے۔ میرے محبوب کا ہر وصف ہی اعلیٰ ہے، میرے محبوب کی ہر نسبت ہی اعلیٰ ہے، میرے محبوب کو رب نے جو بھی عطا فرمایا،
رب ذوالجلال نے میرے محبوب کو اعلیٰ سے اعلیٰ ہی عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار قلم اٹھا کر پکار اٹھتے ہیں، لوگوں کیا کہوں، کیا پڑھوں، کیا سناؤں، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کہتے نبی کے کس کس وصف کا ذکر کروں، رب نے آمنہ کے لال کو بے شمار شان عطا فرمائی ہے۔ میرے رب نے اپنے محبوب کو وہ کمالات عطا فرمائے جو کمالات پہلے کسی کو نہیں ملے تھے، کائنات کے رب نے آمنہ کے لال کو وہ کمالات عطا فرمائے ہیں۔ اگر محبوب علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا تذکرہ کریں، رب کعبہ کی قسم میرے نبی کے ہاتھ کو بھی میرے رب نے معجزہ بنا دیا ہے۔ اگر محبوب علیہ السلام کے چہرے مبارک کی ذکر کریں تو قرآن والضحیٰ کہہ کر میرے نبی کے چہرے کی قسمیں اٹھاتا نظر آتا ہے۔ اگر محبوب کی واللیل والی زلفوں کا ذکر کریں تو قرآن واللیل کہہ کر میرے نبی کی زلفوں کی عظمت کو بیان کرتے نظر آتا ہے۔ اگر محبوب کے رخ انور کی بات کی جائے تو رب کا قرآن والشمس کہہ کر میرے نبی کے رخ انور کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اگر محبوب کی آل کا تذکرہ کر لیا جائے تو قرآن رب ذوالجلال قرآن میں محبوب کی اہل بیت کی عظمت و شان کے تذکرے فرماتا ہے۔ اگر میرے محبوب کی ازواج کا ذکر کر لیا جائے تو رب ذوالجلال قرآن میں محبوب کی ازواج کی عظمتوں کے تذکرے فرماتا ہے۔ اگر محبوب کے اصحاب کا ذکر کر لیا جائے، اس نسبت کو دیکھ لیا جائے تو میرا رب قرآن میں اپنے محبوب کے اصحاب کے تذکرے کرتے نظر آتا ہے۔ گویا نسبت رسول کے جس پہلو کو چھیڑ لیا جائے اور محبوب کی نسبت جس نسبت پر بات کی جائے، رب نے محبوب کی وجہ سے ہر نسبت کو ہی اعلیٰ بنا دیا ہے۔ اب جو بھی چیز ہے اگرچہ وہ ادنا ہے، لیکن جب نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہو جاتی ہے پھر وہ ادنا چیز نہیں رہتی، رب ذوالجلال ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ پسینہ آپ کا بھی ہے، پسینہ میرا بھی ہے، پسینہ عالم کا بھی ہے، پسینہ حافظ کا بھی ہے، پسینہ قاری قرآن کا بھی ہے، پسینہ ایک محقق کا بھی ہے، لیکن میرے پسینے سے آپ کو بدبو آتی ہے، آپ کے پسینے سے دوسروں کو بدبو آتی ہے۔ قربان جاؤں میں اپنے نبی کی عظمت پر، میرے محبوب کا پسینہ مبارک وہ پسینہ ہے جس سے ہر عاشق کو خوشبو ہی آتی ہے۔ یہ کمالات میرے رب نے آمنہ کے لال کو عطا فرمائے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے محبوب علیہ السلام کے سارے کمالات اپنی جگہ، سارے معجزات اپنی جگہ، سارے اوصاف اپنی جگہ، پر میرے محبوب کا جو پسینہ مبارک ہے رب ذوالجلال نے اس سے بھی خوشبو کو جاری فرما دیا ہے۔ کہتے اتنی خوشبو، ایک طرف ساری خوشبوؤں کو رکھ دیا جائے، وہ عطر ہو، وہ کستوری ہو، جو بھی ہو، فرمایا ایک طرف ساری خوشبو ہو اور دوسری طرف آمنہ کے لال کا پسینہ مبارک ہو، فرمایا وہ ساری خوشبو میں آمنہ کے لال کے پسینے مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے محبوب کے پسینے کو رب نے اتنی شان عطا فرمائی ہے۔ پھر کہتے ہیں پسینہ مبارک کی عظمت دیکھو، کہتے ہیں اگر کوئی بچہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے، اپنا ہاتھ مبارک اس کے سر پر پھیر دیتے یا اس کو سلام کر دیتے، کہتے ہیں وہ بچہ واپس چلا جاتا، جدھر بھی جاتا اس کے ہاتھوں سے آمنہ کے لال کی خوشبو ہی نظر آتی تھی۔ وہ جہاں پہ جاتا تھا پتہ چلتا تھا یہ آمنہ کے لال سے مل کر آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام جس راستے سے گزر جاتے، اب حضور وہاں سے گزر گئے، چلے گئے اللہ کے محبوب علیہ السلام، بعد میں صحابہ کرام وہاں سے گزرے یا حضور علیہ السلام کے کسی غلام کا ادھر سے گزر ہوتا،
جابر بن عبداللہ کہتے جہاں سے حضور ایک دفعہ گزر کر چلے جاتے، بعد میں جو بھی وہاں سے گزرتا وہ کہتا یہ خوشبو بتا رہی ہے کہ یہاں سے آمنہ کے لال کا گزر ہو چکا ہے۔ جس راستے سے گزرتے وہ راستہ ہی خوشبودار ہو جاتا، جہاں سے میرے محبوب کا گزر ہوتا رب ذوالجلال اس راستے کو بھی روشن فرما دیتا، اس جگہ کو بھی خوشبودار بنا دیتا۔ اتنا میرے رب نے میرے محبوب علیہ السلام کے پسینے مبارک کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ کیلولہ فرماتے۔ یہ جو دن کے وقت تھوڑی دیر آرام کیا جاتا ہے، آج جب انسان صبح اٹھتا ہے پھر وہ کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، پھر وہ تھک جاتا ہے، پھر اس کے لیے کمانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یارو ہم پر مشکل آج آئی، میرے محبوب نے 1450 سال پہلے اپنی امت کو اس کا حل عطا فرما دیا ہے۔ اب دیکھو حضور علیہ السلام نے اپنے فرمان میں اپنی امت کو اس کا کیا حل عطا فرمایا۔ جب انسان صبح کے وقت جاگتا ہے، ہمارا تو دراصل میں نظام ہی اس کے متضاد ہو چکا ہے۔ ہمارا رات کو سونے کا وقت 12 کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح اٹھنے کا وقت 9 کے بعد شروع ہوتا ہے، اور پھر ہمارا شکوہ یہ ہوتا ہے دراصل رزق میں برکت نہیں، گھر میں سکون نہیں۔ میرے بھائی میرے محبوب فرماتے ہیں رب نے میری امت کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ رب نے صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت کو رکھ دیا ہے۔ فرمایا جو صبح کا وقت ہے، اس وقت جو بندہ رزق کی تلاش میں نکلتا ہے رب ذوالجلال اس کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم اس سے الٹ چل رہے ہیں، ہم اٹھتے ہی اس وقت ہے جب رزق تقسیم ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رات کو جلدی سو جاؤ اور صبح جلدی اٹھو، اور اٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کا ذکر کر کے حلال رزق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ جانا کام تمہارا ہے، رب ذوالجلال اس کے بدلے تمہیں رزق عطا فرما دے گا۔ اب حضور علیہ السلام نے پھر اپنی امت کو بتایا کہ جب تم صبح اٹھو گے، نماز پڑھو گے، پھر اپنے گھر کے معاملات کو طے کر کے حلال رزق کی تلاش میں نکل جاؤ گے، کام کر کر کے تم تھک جاؤ گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر دن کے وقت کھانا کھا کر تم تھوڑی سی دیر آرام کرو، کیلولہ کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس کی برکت سے تمہارے جسم میں جو تھکاوٹ ہوگی وہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اللہ کے محبوب نے اس پر عمل کر کے اپنی امت کو دکھایا اور اپنی امت کو بتایا میرے غلاموں اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو، میرے طریقے پر عمل کرتے جاؤ، کائنات کا رب تمہیں کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ اب حضور علیہ السلام خود کیلولہ مبارک فرماتے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لاتے، دن کے وقت چٹائی مبارک پر حضور علیہ السلام تھوڑی دیر آرام فرماتے۔ آپ کہتی ہیں جب میں نے دیکھا کہ حضور میرے گھر میں تشریف لائے اور چٹائی مبارک پر حضور آرام فرما رہے ہیں، میں نے ایک لکڑی کو لیا، ایک شیشی کو لیا، دیکھا حضور کے جسم مبارک پر پسینہ ہے۔ کہتی ہے میں فوراً گئی، وہاں سے پسینہ لیا، میں نے شیشی میں جمع کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیوں جمع کر رہی ہو؟ میں نے عرض کی محبوب اس لیے کہ اس کی برکت سے رب ذوالجلال میری اولاد کو بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو میرے محبوب علیہ السلام کے پسینے مبارک سے صحابہ کرام کو کتنا پیار تھا۔ اب حضرت ام سلیم نے کہا محبوب اس لیے کہ یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے اور یہ بڑا خوشبو والا ہے اور اس سے ہمارے گھر میں خوشبو آتی ہے، اور جمع اس لیے کر رہی ہوں محبوب اگر یہ ہمارے گھر میں موجود ہوگا قیامت تک رب ذوالجلال ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا یہ جمع نہ کرو، یہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا،
اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس عمل مبارک کو پسند فرمایا، فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرتے محبوب ایک کام آیا ہوں، آپ نگاہ کرم فرمائیں۔ محبوب آپ کا غلام ہوں، ایک سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کون سا سوال ہے؟ عرض کی محبوب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، حالات بڑے کمزور ہیں، محبوب میں اس کو کچھ دینا چاہتا ہوں پر حالات اجازت نہیں دیتے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، حضور آپ مجھے کچھ عطا فرما دیں تاکہ میں اپنی بیٹی کو خوش کر کے بھیج سکوں۔ قربان جاؤں، میرے محبوب کی شان وہ شان ہے، میرے محبوب کی ذات وہ ذات ہے کہ میرے محبوب کے پاس اگر دشمن بھی سوالی بن کر آتا، آمینہ کے لال اس کی خالی جھولی کو بھر کر اس کو واپس بھیجتے۔ اب تو میرے محبوب کا غلام آیا ہے، سوال لے کر آئے کہ محبوب کچھ عطا فرمائے میں اپنی بیٹی کو دے سکوں۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے سوالی کو خالی نہیں بھیجا اور اپنی امت کو بھی بتایا کہ جب کوئی تمہارے پاس سوالی آئے اس کو خالی نہ بھیجو، اگرچہ تم ایک کھجور ہی دو لیکن خالی نہ بھیجنا، اس کو کچھ نہ کچھ عطا کر دینا۔ حضور علیہ السلام نے صحابی کو فرمایا اس وقت میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ اس پر ہر بندے کا ایک اپنا انداز ہے۔ میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ ظاہری طور پر اس وقت حضور علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز مبارک عطا نہیں فرمائی، بلکہ محبوب نے فرمایا اس وقت میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میں تمہیں دے سکوں، لیکن تم ابھی چلے جاؤ، جا کر دو چیزیں لے کر آؤ، ایک لکڑی کو لے آؤ اور ایک ایسی شیشی لاؤ جس کا منہ کھلا ہوا ہو۔ صحابی چلے جاتے ہیں، واپس حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، لکڑی بھی لے آئے، ایک شیشی بھی لے آئے، اس کا منہ بھی کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے جسم مبارک سے پسینہ مبارک لیا، اس شیشی میں ڈالا، کہا جاؤ، ہر بندہ کسی نہ کسی کو تحفہ دیتا ہے، اگلا ناز کرتا ہے، اپنی بیٹی کو کہنا اللہ کے محبوب نے تمہیں یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھو میرے محبوب کا اپنی امت سے پیار، میرے محبوب کا دینے کا انداز دیکھو، آمینہ کے لال کا تقسیم فرمانے کا انداز دیکھو۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ لے جاؤ، تم تو لینے آئے تھے، کچھ دو، جا کر بیٹی کو کہنا ہر بندہ کسی نہ کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں مجھے فلاں نے تحفہ دیا اور اتنا قیمتی تحفہ ہے، قیامت تک وہ اپنی قسمت پر ناز کرے گی، تحفہ بھی ملا ہے تو آمینہ کے لال نے عطا فرمایا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنا پسینہ مبارک دیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اب جس گھر کے اندر ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، اس گھر میں وہ پسینہ مبارک رکھا، وہاں سے خوشبو آنے لگی، دائیں بائیں آگے پیچھے سے لوگ سارے اس گھر میں جمع ہوئے اور سوال کرنے لگے یہ بتاؤ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس بس ایک ایسی خوشبو ہے جو تمہیں کسی دکان سے مل نہیں سکتی، کسی اور بندے سے مل نہیں سکتی۔ لوگ کہنے لگے یہ پورا جو علاقہ ہے خوشبودار ہو گیا ہے، اس خوشبو کا نام بتاؤ، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ کہا وہ مال سے خوشبو نہیں ملتی، وہ قسمت کے ساتھ ملتی ہے، وہ خوشبو ہے جو اللہ کے محبوب نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح اس کا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کے محبوب نے اپنا پسینہ مبارک عطا فرمایا، اس کی برکت سے رب نے ہمارے گھر کو روشن فرما دیا ہے۔ اب وہ جس گھر کے اندر وہ شیشی تھی، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا پسینہ مبارک جس میں موجود تھا، کتابوں میں آتا ہے کہ پورے شہر کے اندر وہ گھر مشہور ہو گیا اور اس گھر کا نام ہی رکھ دیا یہ خوشبو والا گھر ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ انداز کہ میرے محبوب علیہ السلام
ہم حضور کے کس وصف کا ذکر کریں، حضور کی کس شان کا ذکر کریں، اپنے محبوب کے کس معجزے کا ذکر کریں، اپنے محبوب علیہ السلام کی کس نسبت کا ذکر کریں، جس نسبت کا بھی ذکر کریں رب ذوالجلال نے میرے نبی کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، صحابہ کی محبتوں کے انداز بڑے انوکھے تھے۔ رب کعبہ کی قسم وہ کتنے خوش قسمت تھے صحابہ جو ہر وقت میرے محبوب کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ وہ کتنے خوش قسمت تھے کہ جو صبح کے وقت میرے محبوب کی دید کرتے تھے، صحابہ کی عید ہو جایا کرتی تھی۔ وہ کتنے خوش قسمت تھے صحابہ کہ میرے محبوب جب بیان کرتے تھے، صحابہ آمنہ کے لال کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس وقت اسلام آپ نے قبول نہیں کیا، کفار کی طرف سے آئے سفیر بن کر، بھیجا گیا جاؤ جا کر مسلمانوں کو دیکھو اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم مسلمانوں پر جا کر حملہ کریں اور ان سے جنگ کریں ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، کفار کی طرف سے سفیر بن کر جب مسلمانوں کے پاس آئے، سامنے بیٹھ کر دیکھنے لگے میرے محبوب علیہ السلام وضو فرماتے، صحابہ جو پانی میرے محبوب کے جسم مبارک کے ساتھ لگ جاتا صحابہ زمین پر نہ گرنے دیتے، اپنے ہاتھ آگے کر لیتے۔ میرے محبوب جب تھوک مبارک فرماتے، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو آگے کرتے، زمین پر نہ گرنے دیتے، ہاتھ آگے کرتے، وہاں سے لے کر اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیتے۔ میرے محبوب علیہ السلام جب پانی استعمال کرتے تو صحابہ کرام اپنے ہاتھ آگے کر لیتے، اب ایک کو پانی ملتا دوسرے کو نہ ملتا، وہ کیا کرتے، وہ اس صحابی کے ہاتھ پر ہاتھ لگاتے جہاں پر میرے محبوب کے جسم سے لگا ہوا پانی لگا تھا۔ جب عروہ بن مسعود نے یہ انداز عاشقوں کو دیکھا کہ یار یہ تو بڑے محبت والے ہیں، پھر عروہ بن مسعود کہتے ہیں محبوب جب گفتگو کرتے صحابہ محبوب کے چہرے کی زیارت کرنا شروع ہو جاتے، کہتے ہیں جب حضور اٹھتے تو محسوس ہوتا صحابہ حضور کے دائیں بائیں ہو جاتے۔ عروہ بن مسعود نے جا کر کہا لوگوں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے وزیروں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے دولت مند لوگوں کے پاس گیا ہوں، رب کعبہ کی قسم میں نے کسی بھی بادشاہ کے ایسے غلام نہیں دیکھے جتنے وفادار غلام رب نے آمنہ کے لال کو عطا فرمائے ہیں۔ اب عروہ بن مسعود جو کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے، کہنے لگے کفار نے بھیجا جاؤ دیکھو ہم کیسے حملہ کریں گے، کہنے لگے اے کفار سن لو، جو نبی کے غلام نبی کے تھوک مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے وہ نبی کے خون کو کیسے زمین پر گرنے دیں گے۔ اب عروہ بن مسعود نے جب صحابہ کرام کی یہ وفائیں دیکھی، یہ ادائیں دیکھی، یہ محبتیں دیکھی، یہ پیار دیکھا، یہ عشق کا انداز دیکھا، عروہ بن مسعود کہنے لگے محبوب میں آیا تھا کفار کا سفیر بن کر، اب واپس جاؤں گا مدینے والے کا غلام بن کر جاؤں گا۔ محبوب ان کا نمائندہ بن کر آیا تھا، لیکن جو کچھ میں نے ادھر دیکھا ہے، جو جلوے مجھے ادھر نظر آئے ہیں، جو عشق و محبت کی داستانیں میں نے ادھر دیکھی ہیں، جو صحابہ کی محبتیں میں نے ادھر دیکھی ہیں، جو آپ کے غلاموں کا پیار میں نے ادھر دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، ان کے غلاموں کو دیکھا، رب کعبہ کی قسم ہے کسی بادشاہ کے غلام اتنے وفادار نہیں جتنے وفادار رب ذوالجلال نے آمنہ کے لال کو غلام عطا فرمائے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ انداز تھا عشق رسول علیہ السلام کا، صحابہ کا، کہ انہوں نے ہر انداز سے عمل کر کے امت کو یہ بتایا لوگوں جب اپنے نبی کا ذکر آئے، اپنے نبی کا نام آئے، اپنے نبی کی محبت کی بات ہو، اس وقت ہر چیز سے بڑھ کر آمنہ کے لال کے ساتھ تم نے پیار کرنا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو عشق رسول علیہ السلام کی دولت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔